السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میرا خیال تھا آج کی سب سے بڑی خبر وہ ہے کہ جو توشہ خانہ ریفرنس کیس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کی کافی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کروں گا، بٹ پھر ہم نے دیکھا کہ چکوال کا جلسہ ہوا اور عمران خان صاحب کیم آؤٹ گنز بلیزنگ، کوئی چیز نہیں چھوڑی، گلوز آر آف، اور انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ کو ٹیلی فون کر کے بات کر ڈراتا ہے، آپ الٹا ڈرائیں۔ انہوں نے کہا بہت تماشا ہو گیا، بس اب جو ہے ڈراپ سین ہے اور بس کچھ دنوں کی بات ہے اور میں کال بھی دوں گا، سارے تیار ہو جائیں۔ اور ڈائریکٹ انہوں نے کیا ڈی جی ایس پی آر کوئی مخاطب کہ بتاؤ جو میں پہلے سمجھاتا تھا اس کا کیا بنا۔ There were no holds barred today۔ اور سب سے انٹرسٹنگ چوائس تھی چکوال میں جلسہ تھا۔ چکوال کا یہ وہ بیلٹ ہے ساری پوٹو آرکی کے، جہاں سے کلنگ فیلڈ جسو کہتے ہیں، بہت زیادہ ریکروٹمنٹ جوانوں کی، افسران کی، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں اٹھا کے تو آپ کو بڑے جرنیل بریگیڈیئرز نظر آئیں گے جو چکوال سے ہی ہیل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بیلٹ ہے جو پاکستان آرمی کی مین پاور فیڈ بھی ہے۔ تو ویری انٹرسٹنگ چوائس آف پلیس، ویری انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈز، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب ایک تبل بج گیا ہے، اعلان جنگ ہو گیا ہے۔ اٹس دیکھنا اب یہ ہے کون بلنک کرتا ہے پہلے۔ خان صاحب کی سیاست سے مجھے امپریشن مل رہا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ پتہ لگ جائے گا ہو بلنکس فرسٹ، گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ۔ عمران خان کا کوئی ارادہ ہے نہیں، تو اس پہ تو بعد میں بات کریں گے جو یہ سارا توشہ خانہ کا۔ پہلے اسی سے بات شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دو بندے ایسے ہیں، وہ بھی بلنک نہیں کرتے ویسے تو، شہریار آفریدی صاحب سینئر پی ٹی آئی لیڈر اور محمد زبیر صاحب بلنک سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ نہیں، شہریار آفریدی کے لیے تو شہریار تو بلنک نہیں کرتے، بلنک نہیں کرتے، اور ابھی بعد میں اس کیس پہ بات کریں گے۔ شہریار یہ تو پھر باتیں لگتا ہے کنفرم ہو گئی ہیں جو ہم نے سنا تھا، ایک ملاقات ہوئی بہت بڑی دو بڑوں کی، عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ ہیڈ کے ساتھ، اور سنا کہ اچھی بھی نہیں گئی، اور آج جو یہ ہوا ہے یہ تو اب اوپن ہوگی چیز پھر۔ بلکہ ایک باری ناظرین کے لیے دوبارہ سن لے کہ خان صاحب نے آج کیا کہا جلسے میں۔ یہ چور زرداری جس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں چوری پہ، پاکستان کا آرمی چیف کیا یہ سلیکٹ کریں گے؟ بتاؤ ان کو آپ دیں گے سلیکٹ کرنے کے لیے؟ اور شہباز شریف نے ایفیڈیوٹ دیا تھا عدالت میں کہ یہ واپس آئے گا۔ جھوٹا بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، مفرور بھی ہے، بزدل بھی ہے، تو کیا آرمی کا چیف یہ سلیکٹ کرے گا؟ اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ ضرور سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کم از کم سمجھ تو جانا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کہ ان چوروں کو کبھی سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کا آرمی چیف۔ میں آج پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں یہ خوف کے بت کو توڑ دو۔ یہ جو ٹیلی فون آتا ہے جی گمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے، واپس دھمکیاں دو ان کو۔ جو ڈراتا ہے واپس ڈراؤ اس کو۔ جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں واپس دھمکیاں دو ان کو۔ یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈرانے والے؟ یہ خفیہ نمبروں سے ڈرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں، جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے۔ میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤ، ہم نے تماشا دیکھ لیا کافی، تو چکوال میری کال کے لیے تیار ہو۔ واو، آج تو نو ہولڈز بارڈ، کرو پھر جو کرنا ہے کرنا ہے۔ فل تیاری ہو گئی ہے پھر سپٹمبر میں، فل دمادم مست کلندر۔ آج تو خان صاحب نے کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑی کہ کل کو کوئی تشریح کوئی اور کر سکے کہ اس بیان کو ایسے نہیں تھا ایسے تھا۔ سو اٹ مینس تمام بیک ڈور نیگوسیشنز ختم، اب دیکھنا یہ ہے کہ آر یا پار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب کے محبوب کی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، لاسٹ ٹائم میں آپ کے ٹاک شو میں آیا تھا، اس وقت بھی اسی طرح آپ نے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا۔ آج تو خان صاحب نے بھیا، آج تو میں بتا دوں، میں نے اس طرح وی آر یوز ٹو ہیئرنگ فائری اسپیچز آف عمران خان، ہمیشہ بولتے ہیں، لیکن آج جو عمران خان بولے ہیں جس طرح، آج تو لائک ہی واز لگ رہا تھا کہ پراپر غصے میں، اور ان کے ایسی کی تیسی سب کی دیکھ لیں جس نے کرنا کر لیں۔ دیکھیے جی، سب سے امپورٹنٹ چیز، جب ہم سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کا ڈیلائما یہ ہے، تیسری دنیا کا، کہ اس میں کبھی بھی ایز این انسٹیٹیوشنس کو نہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے، نہ ویلیو کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ان ممالک کا حال ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ خان صاحب کی جہاں تک بات ہے،
خان صاحب نے افواج پاکستان کے بارے میں کیا کہا کہ میری زندگی سے بھی زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. اب میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, گھر گھر ووٹ مانگنا, جانا, ریچ آؤٹ کرنا. مجھے بتائیں, ڈپٹی کمشنر فوکل پرسن ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا, آپ ایم پی ہیں, ایم این اے ہیں, آپ کے پی ایس ڈی پی, اے ڈی پی جتنے فنڈز ہیں, فوکل پرسن وہ ہے. ایگزیکٹو ایجنسیز گالیاں ایم این اے, ایم پی اے کو پڑتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم نے اس ملک کے اندر جو نہیں کیا وہ ایک کام نہیں کیا, ہم نے قوم کو اویئر ایجوکیٹ نہیں کیا ان کے اپنے رائٹس کے بارے میں. فوج میری ہے, میرا فخر ہے, میرا غرور ہے. آئی مائی سیلف فرام پاک آرمی, میں 85 لانگ کورس سے تھا. لیکن اصل میں ہے کیا چیز, جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, پاکستان کی سالمیت کی بات کرتا ہوں, پاکستان کے تمام ان اداروں کی عزت کی بات کرتا ہوں, تو جب پارلیمنٹ کی بات آتی ہے, سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کو ویلیو کرنے کی بات آتی ہے, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو ویلیو کریں, تو مجھے بتائیں جو ابھی یہ جو ان کے ساتھ ملے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ, یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں فون آ رہے ہیں, ہمیں یہ کون فون کرتا ہے, مراسل آیا, کس کو ایڈریس کیا جا رہا تھا, یہ ایکس اور وائی کون ہے؟ یا تو آپ بہت معصوم ہیں یا آپ کی معصومیت کو سلام ہے. دیکھیں جی, بتا دینا. اچھا جی, جتنا ماشاءاللہ انہوں نے ٹرپل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے زبیر بھائی نے, ہی از دا رائٹ پرسن ٹو آنسر دیٹ کوسچن. ایک منٹ جی, سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, پاکستان کمز فرسٹ. اس وقت پاکستان ان کو ایکس وائی کا نہیں پتا, ان کو بی کا پتا ہے, ایکس وائی کا نہیں پتا ان کو اے بی, اے سے لے کر زی تک سب چیزوں کا پتا ہے. دے ہیو ماسٹرڈ اٹ, دے آر the master of this particular field. نہیں, ابھی چھوڑ دیں, میں ابھی انٹلیکچوئل اس کی ڈیبیٹ پہ نہیں جانا چاہ رہا. مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے کسی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اس نے کہا کہ عمران خان صاحب بڑا سیریسلی لیتے ہیں ورکر فیڈ بیک کو, سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی, اور بڑے عرصے سے ہو رہا تھا کہ بڑی یہ ڈسکنٹینٹمنٹ بھی آ رہی تھی کہ جی بار بار ہم ایک نئی کال کی بات سن لیتے ہیں, بار بار ہم ایک نئی ڈیڈ لائن دیکھ لیتے ہیں, اور اب جو حالات بھی بن رہے ہیں, اکتوبر کی اپوائنٹمنٹ بھی ہے, تمام حقائق, زمینی حقائق سب کو پتہ ہے, ریپیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ جو آج ہوا ہے, جو جس ٹون میں خان صاحب نے بات کی, اور یہ بھی کلیئر کر دیا کہ سپٹمبر, پہلے ہی ہمیں خبر آئی تھی کہ سپٹمبر میں ہی فیصلے ہو جانے ہیں آپ لوگوں کے. اب کیا ہم اس پل پہ پہنچ گئے ہیں کہ جس کے بعد اب نو مور ڈیڈ لائنز, اب ہوگا آر یا پار, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, گورنمنٹ کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کیا آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے؟ دیکھیے جی, سب سے پہلا ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ فیصلے رب کے, ٹھیک ہے جی, مین پرپوز فیصلے تو اللہ نہیں کرتا. سر میں ایک منٹ, ہر ایک فیصلہ رب کرتا ہے. لوگ اپنی سوچ کے مطابق اس پر بحث مباحثے, فلاسفیز, تھیوریز رہتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ گارنٹر بننے والا, جو آج کل امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, آج کے وزیر اعظم کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. صرف یہ نواز شریف کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے پاکستان کا یا آرمی چیف کا, اور کس حوالے سے یہ میٹنگ ہوئی ہے, ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو جسٹیفائی دیٹ. آفیشلی تو گورنمنٹ نہیں کہہ رہی نا, یہ گورنمنٹ آفیشلی تو نہیں کہہ رہی. دیکھیں میری بات سنیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں کہہ رہی, ہو رہا ہے, آپ اور ہم اتنے معصوم ہیں, ہمیں نہیں پتا, بالکل ہمیں نہیں پتا. He is no one to decide the fate of Pakistan. Who is he? وہ کون ہے؟ آئیں عدالتوں کا فیصلہ مقابلہ کریں, اپنے آپ کو کلیئر کریں, اس کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے آپ کے نہیں, اصل بات تو بتائیں. انشاءاللہ future belongs to the people of Pakistan and we will come into power by 2/3 زبیر صاحب majority. ایک بھی بات بتائیں, اکانومی تباہ ہوئی ہوئی ہے, مہنگائی نے تباہی پھیری ہوئی ہے. آپ لوگ ہمیں کہتے تھے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جائے, ڈالر بڑا سیٹ ہو جائے گا. ڈالر روز جناب چھایا ہوا مارکیٹ میں 146 روپے کا بھی نہیں کہا. آپ کی گورنمنٹ کہتی تھی, اب آپ بھی گورنمنٹ کی ڈسو, ایک تو سمجھ نہیں آتا آپ کی گورنمنٹ کو اون کون کرتا ہے, ڈسو کون کرتا ہے. میں تو سمجھا آپ کا مطلب آپ کا مطلب آپ کی حکومت. جی جی, ڈالر نے تباہی پھیری ہوئی ہے. جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ اب ان کی باتیں یقین کرتے ہیں کہ یار ٹھیک کہہ رہے ہیں, واقعی تباہی پھر گئی ہے. 178 پہ تھا, پھر 246 پہ چلا گیا, تباہی پھیری. اور جو آج خان صاحب نے پریشر بنا دیا, کیا اب آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی رہے گی, لے سکے گی پریشر یہ؟ بیکاز پریشر آپ پہ تو ہے نہیں, پریشر تو اب سارا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا. اور آج کے بیانیے نے تو کلیئر کٹ ڈال دیا کہ مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہا مجھے بتاؤ, میں نے تمہیں کہا تھا, بتائیں نا جو میں چیزیں سمجھاتا تھا وہ پختون. اچھا, ایک تو خان صاحب کا آپ نے آج جو لہجہ, غصہ, آپ نے کہا بڑی بڑی سپیچز دیکھی ہیں, لیکن آج کا جو تھا وہ سب سے زیادہ تھا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے پرائم منسٹر شہباز شریف باہر جا رہے ہیں,
اور ظاہر ہے وہ تمام جو پومپ اینڈ شو ہوتا ہے ایز اے پرائم منسٹر ان کو مل رہا ہے اور obviously عمران خان must be missing all of that. It's a natural thing. جیلسی پہ ڈال رہے ہیں کیا ہو گیا یار سن تو نہیں یار خدا کا واسطہ ہے سیریسلی are you saying he is jealous یہ غصہ جیلسی کا اچھا کمپلیٹ تو کرنے دیں ابھی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا بھی کہ who is he نواز شریف کے he is the most popular political leader ان کو ہم کہہ کے تھک گئے he is the most relevant player how do we know that how do we know that آپ مجھے بتائیں مجھے ایک بتائیں پرائم منسٹر شہباز شریف کی سلیکشن کس نے کی ہوئی کی نہیں میں کچھ اور بات کر کوئی بھی بن سکتا تھا نا ایک بندہ ہے جو اشارہ کرتا ہے اور جناب لاکھوں کے مجمع آ رہے ہیں سڑکوں پہ he is getting unprecedented قسم کے جلسے جلوس وہ شو کر رہا ہے اپنی پاپولیرٹی ٹھیک ہے بائی الیکشنز جیتے جلسے شو کیے آپ کے لیڈر صاحب آپ نے میرا آرگومنٹ نہیں ہونے دیا آپ نے میرا آرگومنٹ نہیں جو اینگر ہے نا ایکسٹریم وہ اچھا وہ آپ بتا رہے وہ تو روف ٹھیک ہے میرا ایک آپ نے کہا جیلسی کہ میں کیوں نہیں ہوں ایک اور دوسرا یہ کہ نواز شریف اور شہباز شریف ملک کے فیصلے کر رہے ہیں یہ تو حقیقت ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے شہباز شریف کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے لیگل رائٹ ہے پاکستان کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سب مانتی ہے پاکستان کی ملٹری پاکستان کے تمام ادارے جو فیصلہ ہوگا حد تک اس کے بعد وہ جس سے بھی کنسلٹ کریں جس سے بھی ڈسکس کریں یہ بھی آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا اب وہاں فیصلے ہو رہے ہیں اب آپ ایتھیکلی کیا ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو چاہے وہ یقین بھی کرتے ہوں کہ ان کو غلط سزا ہوئی ہے کیا ایتھیکلی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ہولڈر آف اے کانسٹیٹیوشنل آفس کو ان سے بیٹھ کے ملاقات کرنی چاہیے کہ جو ایبسکانڈر فرام لا ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں انڈر اوتھ وہ قانون سے تو بھاگے ہوئے ہیں نا عدالتوں کے تو مفرور ہیں ڈکلیئرڈ ہیں This is exactly the point جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے اس نظام کو کیوں نہیں مانتے اس نظام کو باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے باوجود اس کے کہ پاکستان کی حکومت اسٹیٹ نے ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے نہیں مانتے نا فار دا ریزنز دیٹ ہی ڈسکرائبس کہ جی یہ سب کچھ خراب ہوا ہے سب کچھ خراب سنی ہے نا آپ نے سارے سنے اب آپ کے خیال میں کیا ہوگا اب یہ ہوگا دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو اگین آئی کوڈ بی رانگ ان مائی اسیسمنٹ عمران خان نے کل بھی مطلب شارٹ آف ایکچوئل اناؤنسنگ دا ڈیٹ کہ جی سپٹمبر کے اس پہ آئیں گے نہیں ایکچولی عمران خان has run out of options کہ 25 کو اناؤنس ہو رہی ہے نہیں he has run out of options in a sense کہ جی وہ انہوں نے ہر قسم کا جلسہ کر لیا ہر قسم کا پریشر ڈال دیا بائی الیکشنز بھی ہو گئے کراچی کا بھی ہو گیا پنجاب کا بھی ہو گیا اب وہ جو انہوں نے کنورٹ کرنا تھا نا اصل آبجیکٹو کیا تھا اصل آبجیکٹو ان کا بھی اور عمران خان کا پی ٹی آئی کا کہ ٹو فورس دا گورنمنٹ ٹو ہولڈ ارلی الیکشنز وہ ان کو نہیں ملے اور ابھی بھی ایز وی اسپیک ٹوڈے کوئی ایسا اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں پھر میں آپ سے بھی یہ سوال ہے چلیں وہ اناؤنس کر دیتے ہیں میں اسلام آباد آ گیا آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری ترب کا پتہ اگر عمران خان نے یہ بھی ایگزاسٹ کر دیا پھر کیا ہوگا میں کہتا ہوں وہ آ جاتے ہیں 10 دن بیٹھتے ہیں 20 دن بیٹھتے ہیں ان کو ڈیزائر ریزلٹس نہیں آتے چلے جاتے ہیں 20 دن بعد دوبارہ آ جائیں گے ان کو کسی یقین نے تو نہیں کہا ہوا کوئی صحیفہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ آگے تو بس یہ آخری درجہ میں پتہ نہیں کس نے کہا ہے جو بھی ہے میرے حساب سے کوئی آخری نہیں ہوتا ظاہر ہے کوئی آخری پتہ نہیں ہوتا he might fail and I think he will fail میرے حساب سے fail in might fail the first time might not fail the second time might fail کا میرا مطلب یہ ہے کہ to force the government to announce early elections اور وہ 2 4 10 دن 15 دن تو نہیں ہوں گے 2-3 دن ہوں گے اور وہ پھر واپس 136 دن پہلے لگا کے 126 دن جو ہوا تھا نا وہ اکتوبر سپتمبر اگست 2014 میں وہ جو قوتیں ان کے ساتھ تھی وہ نہیں ہیں انہی کو تو چیلنج کر رہے ہیں اور میں شہریار افریدی سے یہ بڑے معصومانہ نکل گئے تھے نا یہ ایسے سخت سوال پوچھتے تھے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ زرداری یا شریف اس جرنیل کو لگائیں گے جو میرٹ پر نہیں ہوگا جو ان کی مرضی کے کام پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے گا اب پاکستان میں جو ٹاپ 4-5 جرنلز ہیں آپ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا جرنل ہے جو مشکوک ہے آپ بتا دیں نا پہلے کلیریفائی تو کر دیں نہیں یہ ان سے سوال کا جواب بات ہے آج جو بات ساری ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کنٹینیو نہیں کرواتے آپ جنرل باجوہ کو اور یہ جس کو بھی نامنیٹ کریں گے
تو پھر عمران خان تو اس کے اوپر کوشچن مارک ڈال رہے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس فیئر ریئلی؟ دیکھیں جی، ہم سب سے پہلے میریٹوکریسی کی بات کرتے ہیں. جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن ملی تھی کن سرکمسٹانسز میں ملی تھی؟ کتنا واویلا اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے، کیا کیا کچھ نہیں کہا. اور جلسوں میں، گجرانوالہ کے جلسے میں بہت، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب ایک لیڈر، جس آج آپ نے بات کی پٹھار بیلٹ کی، چکوال کی، غازی اور شہیدوں کا ضلع ہے، آپ نے ٹرن آؤٹ دیکھ لیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، سوال یہی ہے کیا نہیں یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات اس لیے ہے کہ کیا یہ ڈیلیبریٹلی چکوال اس لیے چوز کیا گیا تھا کہ فائنل جو کال ہوگی چکوال ٹائپ میں ہوگی؟ ابھی تو اور بھی جلسے آ رہے ہیں انشاءاللہ. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری اور نواز شریف صاحبان کے بارے میں، میں جب انٹیریئر منسٹر تھا، 3.5 سال ہماری حکومت تھی، ان کیمرہ انٹریکشنز ہوتی تھیں. اس سے پہلے یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کی میٹنگ سے ان کیمرہ تو ہمیں کیا پتا، ہمیں بتائیں. آپ کی کم انٹریکشنز ہوئی ہیں؟ نہیں آپ کی انٹریکشنز نہیں ہوئی؟ نہیں، ہماری تو ہوئی ہیں یار. آپ میرے لیڈر نے، زبیر بھائی ایک منٹ. نمبر 1، میرے لیڈر نے قوم کو یہ نہیں کہا کہ جنرل امجد سے لے کر پہلے جو نیب ہیڈ کر رہے تھے، ڈی جی نیب جو تھے، احتساب اس وقت جب شروع ہوا، اس وقت کیا کہا گیا، خاص کر سر محل کے بارے میں کیا کہا گیا، زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا گیا، نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا گیا اس وقت، جنرل امجد جو ڈی جی نیب. اور ایز این انسٹیٹیوشنز وہ کیا بتاتے رہے، کیا کہتے رہے. آج وہ دونوں صاحبان کس کیپیسٹی میں آرمی چیف پاکستان کے مستقبل یا فوج کے فیصلے کریں گے؟ آپ نے کہا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے شہباز شریف، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ انڈر اوتھ ہیں، وہ کس کیپیسٹی میں ایک کانویکٹ سے مل کے، کیبنٹ کے ممبرز، یہاں پہ 3 کروڑ لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کس کیپیسٹی میں ان سے مل رہے ہیں؟ یہ شاہانہ خرچے جو ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے. میں واپس آتا ہوں اپنے میرا سوال کچھ اور، میں ایک سوال میں ایڈ کر دوں. مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ عمران خان کسی جلسے میں یہ کہے کہ ہر اپوائنٹمنٹ انکلوڈنگ آرمی چیف میرٹ پر ہونی چاہیے. بالکل، اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر سکتا. بٹ ہی اسپیسیفکلی پوائنٹنگ آؤٹ کہ یہ نہیں کریں گے. ان جرنیلوں میں سے نہیں کریں. ایک کوشچن ہے، یہ تو آپ کا پرسپشن ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایس پی آر نے ریاکٹ اسی لیے کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے تمام، اور اس کی اوپننگ لائن بڑی مزدار تھی، انہوں نے لکھا تھا کہ the armed forces are aghast at the statement، کہ ہم ہکا بکا رہ گئے کہ آپ نے پورے جرنیلوں کے اوپر کوشچن مارک ڈال دیا ہے کہ یہ اسی کو پک کریں گے جو ان کے ویو پوائنٹ سے کنفارم کرتا ہوگا، جس کے لیے کرپشن ایشو نہیں ہوگا. یعنی کہ جس کو بھی یہ لگائیں گے، یہ خوبیاں چن کے لگائیں گے، یہ بندہ کرپشن کے حق میں ہے، یہ بندہ اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف ہے. تو آپ یہ مسئلہ پریس کانفرنس میں نے بھی پوری سنی. اب اس میں سوال یہ اٹھا کہ خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو بھی الیکشن جیتے وہ آگے پوائنٹ ہو. جی، لیٹس سے تھیوریٹیکلی ہائپوتھیٹیکلی سوال کر لیتے ہیں، یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، تب بھی تو انہی 6 جرنیلوں میں سے انہوں نے جرنیل اٹھانا ہے نا. دیکھیں میری بات، تو اگر آج ان 6 میں سے کوئی اٹھتا ہے تو وہ جرنیل غلط ہو گیا. اگر الیکشن جیتنے کے بعد یہ کسی جرنیل کو لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ کویشچن مارک ان پہ نہیں ہے، یہ کویشچن مارک اس پہ آپ ڈال. آپ لوگ کھل کے کیوں نہیں جاتے؟ کس کو چاہتے ہیں آپ؟ آپ کھل کے کہنا یہ لگائیں. آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. آج بول دیں. They say nothing is good or bad, it is the thinking which makes it so. ٹھیک ہے، آپ زبیر بھائی کوئی اپنی سوچ کے مطابق کسی چیز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. پرائم منسٹر اپنی ذات کے مطابق تو کانسٹیٹیوشن انہوں نے کہا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ زرداری اور نواز شریف دونوں صاحبان کس کیپیسٹی میں یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ایک باہر بیٹھا ہوا ہے جو کانوکٹ ہے وہ پاکستان کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ آپ خان صاحب کی دوبارہ یہ ابھی جو آج آپ نے اسپیچ، اب میں آتے ہیں واپس. دیکھیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت، پاکستان کو سول ملٹری ریلیشن ایگزمپلری ہونے چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہے جہاں سے میں آ رہا ہوں، میں کہاں تھا، میں کیوں پالیٹکس میں آیا؟ میرے گھر سے 3 جنازے نکلے، میدان پھر سج رہا ہے، پھر لوگ نکل رہے ہیں، اور اللہ اس ملک کی خیر، روزانہ کے بیس پہ کیجویلٹیز جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں، کوئی نہیں بتاتا تو نہیں بتاتا ہوگا.
میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس ملک کے لیے ایک خوددار غیرت مند اور پرامن پاکستان کے لیے فوراً سے پہلے الیکشنز ہونے چاہیے. Nobody can claim that they are entitled to do the needful. As a nation we need to decide. اور اب یہ جو imported regime ابھی آئی ہے, میں آج سوال پوچھ رہا ہوں, یہ آج آئیں بائیں شائیں کیوں ہیں؟ کنفیوژن ہے ہر طرف. آج ان کو 45% سے زیادہ انفلیشن ہو گئی ہے. جو عام آدمی کی زندگی, ابھی جو بجلی کے بل آئے ہیں, یہ کون دے گا؟ یہ ہمارے اوپر کیا کیا ڈرامے کرتے تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی جو ڈیل ہوئی ہیں, جن بیسس پہ انہوں نے قرضے لیے ہیں کمرشل بینک سے, اور پھر اور سب چیزوں کو سائڈ پہ چھوڑ دیں. آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میرے ملک کے فیصلے کانوکس نہیں کر سکتے. کمرشل بینکس کو ویسے مجھے بریک لینا ہے, باقی یہ تو ان کی گورنمنٹ کی جو نالائکی ہیں اپنی جگہ ہیں, لیکن کمرشل بینکس کے رحم و کرم پہ وہ لیجسلیشن تھی جو آپ کی گورنمنٹ نے پاس کی تھی, جس کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک کو وہ پاورز دے کے اور اسٹیٹ بینک سے نکالا گیا تھا گورنمنٹ کی بورنگ کو, اور جس کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک سے سستا قرضہ ملتا تھا اب ان کو کمرشل بینک سے لینا پڑتا ہے. قرضے کو لے کے کر کیا رہے ہیں, باقی دے جو نہیں رہے. نہیں, وہ ان کی نالائکی ہے, وہ علیحدہ چیز ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کمرشل بینک سے قرضے, تو کمرشل بینک سے رحم و کرم پہ آپ کی گورنمنٹ نے ڈالا تھا, اسٹیٹ بینک لیجسلیشن آپ نے کیا تھا. لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی دھلے پلے ہیں, بٹ لیٹس کیپ فیکٹ چیک میرا کام ہے ایز اے جاب کے میں ساتھ ساتھ کرتا رہوں. لیکن اصل ایشو جو ہمارا آج ہے اسٹیٹ بینک کے قرضے نہیں ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو بلنکس فرسٹ. عمران خان صاحب نے تو آج گانٹلیٹ پھینک دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ, اب ان کا رسپانس کیا ہوگا اس بریک کے بعد.